بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، اسلامی دنوں میں سے چند دنوں اور راتوں کو بھی اس لیے فضیلت دی ہے کہ یہ دن اور راتیں دوسرے دن اور راتوں سے منفرد مقام رکھتے ہیں۔ یہ دن اور رات ہمیں جھنجھوڑتے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اور نائب ہونے کا احساس دلاتے ہوئے اس منصب کے مطابق کردار ادا کرنے کی طرف راغب کرتے ہیں۔ شب برات بھی ان خاص ایام کے قبیل سے تعلق رکھنے والی ایک اہم رات ہے جس میں احساس ضیاء کو اجاگر کرنا مقصود ہے۔ برات کے معنی ہے نجات اور شب برات کا معنی ہے گناہوں سے نجات کی رات۔ گناہوں سے نجات توبہ سے ہوتی ہے۔ یہ رات مسلمانوں کے لیے آہ و گریہ و زاری کی رات ہے، رب کریم سے تجدید عہد کی رات ہے، شیطانی خواہشات اور نفس کے خلاف جہاد کی رات ہے۔ یہ رات اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے زیادہ استغفار اور توبہ کی رات ہے۔ اسی رات نیک اعمال کرنے کا عہد اور برائیوں سے دور رہنے کا عہد دل پر موجود گناہوں سے زنگ کو ختم کرنے کا موجب بن سکتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے لیلۃ القدر کے بعد سب سے افضل اور فضیلت والی رات شب برات ہے۔ یہ شعبان کی 15ویں کی رات ہے۔ شب قدر ایک ایسی رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے شمار رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اس رات جو کوئی انسان کے دل کے ساتھ جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو فوراً قبول فرماتا ہے۔ یہ بے حد برکتوں والی رات ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ ہر انسان کی دعا خود قریب ہو کر سنتا ہے اور اس کو قبول فرماتا ہے۔ امام بہقی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کو اٹھ کر نماز پڑھی اور بہت طویل سجدہ کیا، حتیٰ کہ مجھے گمان ہوا کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں اٹھی اور آپ کے پائے اقدس کا انگوٹھا ہلایا، وہ ہلا تو پھر میں لوٹ آئی۔ جب آپ نے سجدہ سے سر اٹھایا اور نماز تمام کی تو فرمایا، اے عائشہ، کیا تم کو یہ گمان ہو گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم سے زیادتی کی ہے؟ عرض کیا، نہیں، خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن آپ کے طویل سجدہ نے مجھے وفات کے خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ فرمایا، کیا تم جانتی ہو کہ یہ کون سی رات ہے؟ عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ فرمایا، 15ویں شعبان کی رات ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں پر ظہور فرماتا ہے تو توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور رحم چاہنے والوں پر رحم فرماتا ہے اور کینہ پروروں کو جیسے وہ تھے اس پر رکھتا ہے۔ ابن ابی شیبہ، ترمذی، ابن ماجہ اور بہقی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک رات بستر استراحت پر نہ پایا تو میں آپ کی جستجو میں نکلی۔ آپ کو بقیع میں اس طرح پایا کہ آپ کا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہیں اس کا خوف ہوا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کرے گا؟ عرض کیا، مجھے یہ خوف نہیں ہے، مگر میں نے یہ گمان کیا کہ شاید آپ کسی اور زوجہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف 15ویں شعبان کی شب کو اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے، پس قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی گنتی سے زیادہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو بخش دیتا ہے۔ امام ابن مہبہ اور امام بہقی نے شب الایمان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نصف شعبان کی رات آئے تو رات کو قیام کرو اور اس کی صبح کا روزہ رکھو، کیونکہ رات کو اللہ تعالیٰ کی رحمت غروب آفتاب سے لے کر آسمان دنیا پر آ کر پکارتی ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق کا طالب میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی بیمار جو شفا طلب کرے میں اس کو شفا دوں، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ امام جلال الدین سویتی تفسیر در منصور میں لکھتے ہیں کہ خطیب بغدادی اور ابن نجار نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام شعبان کے روزے رکھ کر
اس کو رمضان کے ساتھ ملا دیتے تھے، اور آپ کسی بھی ماہ کے تمام دنوں کے روزے نہ رکھتے تھے سوائے شعبان کے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شعبان کا مہینہ آپ کو بڑا پسند ہے کہ آپ اس کے روزے رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں اے عائشہ رضی اللہ عنہا، کوئی نفس بھی پورے سال میں فوت نہیں ہوتا مگر اس کی اجل شعبان میں لکھ دی جاتی ہے، تو میں پسند کرتا ہوں کہ جب میری اجل لکھی جائے تو میں اللہ کی عبادت اور عمل صالح میں مصروف ہوں۔ شب برات والے دن اللہ تعالیٰ سورج کے غروب ہونے پر پہلے آسمان پر آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی پیدا کی ہوئی ساری دنیا کو دیکھتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنی پیدا کردہ مخلوق کی طرف نظر مارتا ہے تو جس جس انسان کو جس جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کو پورا کر دیتا ہے۔